سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر اور اس کے تقاضوں کے بارے میں جانیں گے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر ماہ مقدس کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والی خصوصی عنایات میں سے ایک عظیم عنایت و رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس خوش نصیب نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا۔ پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھیں۔ اگر کوئی اعمال صالحہ میں ان کی برابری کرنا بھی چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا، مگر رب کائنات نے خیر الامم کو یہ مقدس شب قدر مرمت فرما کر امہ سابقہ کے ساتھ عبادت میں برابری بلکہ آگے بڑھ جانے کا سامان پیدا فرما دیا۔ اگر کسی خوش بخت کو زندگی بھر میں صرف 10 راتیں ہی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزارنے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ کیا کوئی ٹھکانہ ہے اس رحمت کا؟ پھر بھی اگر ہم اس رات کی اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور مہینے بھر غفلت میں گزار دیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی بد نصیبی و محرومی ہے۔ سال بھر دنیاوی منافع کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی تک ودو میں لگے رہتے ہیں۔ اگر یہ ایک ماہ دنیاوی جھمیلوں سے یکسو ہو کر اپنے رب کریم کو راضی کرنے اور اس کی عبادت میں گزار دیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ معمولی سی مشقت اور اجر و ثواب کا اتنا بڑا ذخیرہ۔ گناہوں کی معافی شب قدر کی اہمیت کے لیے قرآن کریم میں بیان کردہ مذکورہ فضیلت ہی کافی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی قدر و منزلت بتانے کے لیے متعدد ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ تنبیہ: حدیث بالا اور اس جیسی احادیث جن میں کسی عمل صالح سے گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، ان میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں کبیرہ گناہوں کی معافی کو توبہ کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی عبادت ہو یا اور کوئی نیک عمل، اس کے فضائل پڑھ سن کر بے دریغ گناہ کرتے جانا اور معافی کی امید رکھنا جہالت ہے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کا اہتمام لازم ہے۔ توبہ کے باوجود اس لغزش و خطا کے پتلے سے صغائر کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے۔ شب قدر کی عبادات اور دوسرے اعمال صالحہ سے ان صغائر کی معافی بھی بہت بڑا انعام ہے۔ نزاع و اختلاف تابعین لیلۃ القدر کے اٹھ جانے کا سبب: حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دیں، مگر 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو۔ اب اس رات کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ دوسری روایت کے پیش نظر یہ 3 راتیں آخری عشرے کی ہیں۔ اگر آخری عشرہ اول سے کیا جائے تو 29، 27 اور 25 بنتی ہیں، اور آخر سے شمار کیا جائے تو چاند 29 کا ہو تو 21، 23 اور 25 بنتی ہیں، اور 30 کے چاند کی صورت میں 22، 24 اور 26 بنتی ہیں۔ آپس کا اختلاف اور بعض و عناد اس قدر بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی۔ اختلاف و نزاع ہمیشہ برکات سے محرومی کے سبب ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین و خبیث ترین سود قرار دیا ہے۔
وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کے حق میں اتہام و الزام تک کے بے دریغ ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ذرا چند لمحوں کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں غور کریں کہ وہ اپنے وقار کو کس طرح صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیلۃ القدر اور آخری عشرہ۔ اگرچہ لیلۃ القدر کی حتمی تعین کا علم اٹھا لیا گیا، مگر احتمال کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق رات عبادت میں گزارنے کا حکم دیا۔ بحوالہ بخاری، جمہور علماء کے نزدیک یکم رمضان خواہ 29 کا ہو یا 30 کا، آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں کا عبادت کا خوب اہتمام کیا جائے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک اگر رمضان 29 کا ہو تو آخری عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوگا۔ اس حساب سے تاخرات 20، 22، 24، 26، 28 ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی فضیلت پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم، آپ کا یہ اعتکاف بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا، اس لیے بھی جمہور کا قول زیادہ راجح ہے۔ تاہم دونوں اقوال پر لیلۃ القدر کا حصول جب ہی ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانے کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 10-11 راتیں عبادت کرنا کوئی ایسی مشکل چیز نہیں۔ لیلۃ القدر کا علم مرتفع ہونے کی مصلحت ہے۔ لیلۃ القدر کوئی معین رات نہیں، بعض کا قول ہے کہ پورے سال میں کوئی رات ہے، بعض کا قول ہے کہ پورے رمضان میں کوئی رات ہے، بعض نے کہا کہ آخری عشرے میں، پھر اس کی بھی طاق راتوں میں زیادہ احتمال ہے، جس کی تائید حدیث بالا سے بھی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کا علم مرتفع ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بعید ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس کی پوری مصلحتیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ تاہم علماء کرام نے چند مصلحتیں تحریر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، غفلت سے بچانا۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں تو عبادت کرتے اور دوسری راتوں میں سوتے رہتے۔ علم نہ ہونے کی صورت میں ہر رات کے بارے میں امکان ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہو، اس لیے ہوشیار ہو، ہر وقت ہوشیار رہو۔ نمبر 2، سخت عذاب سے بچانا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں رات ہے تو بہت سے لوگ اس میں بھی گناہ نہ چھوڑتے، اور نہیں تو کم از کم داڑھی تو منڈا ہی لیتے یا کٹوا لیتے۔ شرعی پردے سے بغاوت، غیبت کرنا، ٹخنے دکھانا وغیرہ بے شمار گناہ جنہیں آج کا مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھتا، سب کچھ کرتا رہتا۔ لیلۃ القدر جیسی مقدس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں سے باز نہ آتا تو اس پر عذاب بہت سخت ہوتا۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ لیلۃ القدر کا علم واپس لے کر بندوں کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ نمبر 3، افسردگی سے بچانا۔ اگر کسی شخص سے وہ رات کسی عذر سے یا اتفاقاً چھوٹ جاتی تو افسردگی کی وجہ سے آئندہ راتوں میں کسی رات بھی عبادت نصیب نہ ہوتی، تعین نہ ہونے کی وجہ سے کئی راتوں کی عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، زیادہ اجر دینا۔ جتنی راتیں لیلۃ القدر کی طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ چند غلط فہمیوں کا ازالہ۔ گناہوں سے اجتناب نہ کرنا۔ بہت سے لوگ خاص مواقع پر عبادت کا خوب اہتمام کرتے ہیں مگر گناہوں سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ آج کل کے مسلمان نے بہت سے کبائر و گناہ کی فہرست ہی نکال دیا ہے۔ مثلا نمبر 1، مردوں کا داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا۔ نمبر 2، عورتوں کا غیر محرم قریبی رشتہ داروں، دیور، جیٹ، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، نندوئی، بہنوئی وغیرہ سے پردہ نہ کرنا۔ نمبر 3، ٹی وی، وی سی آر دیکھنا۔ نمبر 4، گانا بجانا یا سننا۔ نمبر 5، بلا ضرورت تصویر کھنچوانا، دیکھنا، رکھنا۔ نمبر 6، بینک، انشورنس وغیرہ حرام ذرائع آمدن اختیار کرنا اور ایسے لوگوں کے دعوتوں کھانا اور تحائف قبول کرنا۔ نمبر 7، مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا۔ نمبر 8، غیبت کرنا یا سننا۔ جب تک ان کبائر سے بچانے کا اہتمام نہ کیا جائے
نفل عبادت خواہ کتنی زیادہ کی جائے نجات کے لیے کافی نہیں۔ اگر گناہوں سے بچانے کا اہتمام ہو اور زیادہ نفل عبادت کرنے کا موقع نہ بھی ملے، فرائض و واجبات پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ افعال و اعمال سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قرآن کریم میں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والوں کے اعمال ہی قبول فرماتے ہیں۔ بعض معاصی سے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کے لیے تباہی و بربادی کی بد دعا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، جو شخص ایسے مبارک لمحات میں بھی گناہوں میں مست ہو وہ تباہی و بربادی کا مستحق ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے اس خیر و برکت والے مقدس مہینے سے زیادہ مقدس اور کون سا وقت ہوگا؟ نفل عبادت کرنے میں غلطیاں۔ نمبر 1، بعض لوگ پوری رات نفل نماز پڑھتے ہی کو ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض تو اس سے بڑھ کر بعض مخصوص صورتوں کے ساتھ خاص انداز سے نماز پڑھنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ اس رات میں کسی خاص قسم کی عبادت کی تعین نہیں، نفل نماز پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر اللہ کریں، دعا مانگیں، یا قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اس کے احسانات و انعامات، عظمت و شان کو سوچ سوچ کر اس کی محبت دلوں میں اتارنے اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ نمبر 2، عموماً لوگ نفل پڑھنے کے لیے مساجد میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہر قسم کی نفل عبادت کا ثواب مسجد کی بجائے گھر میں زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں مت بناؤ۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، اس طرح گھروں کو ویران نہ بناؤ بلکہ ذکر و عبادت سے آباد رکھا کرو۔ اس لیے گھر کی خواتین کو بھی عبادت کی ترغیب دے کر عبادت کا ماحول بنانا چاہیے، اور مردوں کو نفل عبادت مسجد کی بجائے گھر میں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، بعض جگہوں میں سے مساجد میں جمع ہو کر نوافل کی جماعت کرتے ہیں۔ نفل کی جماعت بہت بڑی بدعت اور گناہ ہے۔ نمبر 4، بہت سے لوگ طبیعت پر جبر کر کے چائے پی پی کر لونگ چبا چبا کر جاگنے کی تدبیریں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا جماعت چھوٹ جاتی ہے، یا نماز میں اونگتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نفل کی خاطر فرض یا واجب کو چھوڑ دیا جائے یا اس میں کوتاہی ہو، عبادت وہی مقصود قابل قبول ہے جو رغبت و شوق سے ہو۔ انشراح صدر سے جتنی دیر عبادت کر سکیں کریں، جب تھکاوٹ ہو جائے یا نیند کا غلبہ ہو، جس سے زبان سے کچھ کا کچھ نکلنے کا اندیشہ ہو تو سو جائیں۔ خصوصاً فجر کی نماز یا جماعت میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ اصل چیز یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محبت پیدا ہو جائے تو ایک نہیں ہزاروں راتیں عبادت میں گزاری جا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کے لیے کسی عالم و بعمل شیخ کامل کی صحبت اختیار کر کے ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔